حج کی فضیلت کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ ہم سب کو اور ہماری نسلوں کو بھی ہر سال اس مبارک سفر کا راہی بنائے۔ اللہ ہمیں اس کے لیے ذرائع اور اسباب پیدا فرمائے۔ ہمارے ہاں جو لوگ بادشاہوں کے گھروں میں رہتے ہیں، چاہے وہ چھوٹی پوسٹوں کے اوپر بھی کیوں نہ ہوں، وہ دوسرے لوگوں کی بنسبت خوشحال ہوتے ہیں۔ ایسا ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا؟ وہ ہمارے پاکستان میں ایک معاملہ بھی بنا تھا، وہ کیا نام تھا اس کا، وہ مقصود چپڑاسی، اس کے اکاؤنٹ سے کتنے پیسے نکلے تھے اور کتنا خزانہ اس کے اکاؤنٹ میں تھا۔ یا ہمارے ہاں جو وزیر اعظم ہاؤس میں یا صدر ہاؤس میں جو لوگ ملازم ہوں، چاہے وہ چھوٹی پوسٹوں پر بھی ہوں، لیکن ان کے مالی لحاظ عام لوگوں کی بنسبت اچھے ہوتے ہیں، کہ وہاں جو نوازشات ہیں بادشاہوں کی، اس سے فائدہ اس انسان کو ہوتا رہتا ہے، مختلف قسم کی اس کو مراعات ملتی رہتی ہیں۔ جو دنیا کے عام بادشاہوں کے دروازوں پہ ہوں وہ خوشحال رہتے ہیں، تو جو رب العالمین کے دروازے پہ ہوں اور جو رحمت للعالمین کے دروازے پہ ہوں، وہ اندازہ کر سکتے ہیں کہ اللہ کی عطائیں ان پہ کتنی زیادہ ہیں اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی عطائیں ان پہ کتنی زیادہ ہیں۔ میں آپ کو ایک بات سے آپ کی توجہ چاہوں گا۔ کچھ دن پہلے میں جب عمرہ شریف سے آیا ہوں واپس، تو میں اپنے دوستوں کو ایک بات سنا رہا تھا کہ 2013 میں پہلی مرتبہ عمرہ شریف پہ گیا۔ میں کسی مسجد میں تھا، اس مسجد میں نہیں، کسی اور مسجد میں تھا آپ کے شہر میں، تو وہاں کہ کچھ نمازیوں نے پیسے جوڑے، تو انہوں نے کہا کہ ہم حضرت صاحب کو عمرے پہ بھیج دیتے ہیں۔ تو کسی نے 10,000 ڈالا اور کسی نے 20، تو اللہ کی توفیق سے میں عمرے پہ چلا گیا۔ تو جب میں سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں حاضر ہوا، تو میں نے وہاں پہ عرض کی کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، 1500 سال ہو رہے ہیں آپ کے در اقدس پہ فقیر آ رہے ہیں، گدھا آ رہے ہیں، اور وہ اپنی رحمتوں سے، آپ کی رحمتوں سے اپنے دامن بھر رہے ہیں، اور وہ خوشحال ہو کہ جو انہوں نے یہاں پہ مانگے وہ لے کے واپس لوٹ رہے ہیں۔ تو یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میری جھولی کتنی بڑی ہے یا میرا دامن کتنا بڑا ہے؟ اگر میں اپنی جھولی آپ کے خزانے سے بھر کے لے جاؤں گا تو آپ کی رحمت کو کیا فرق پڑتا ہے؟ آپ مہربانی فرمائیں کہ میری زندگی میں ہر سال میں یہاں کی حاضری ضرور لکھ دیں۔ میں چاہتا ہوں کہ میں اس حال میں واپس لوٹوں کہ میں ہر سال آپ کی بارگاہ میں آؤں۔ اب ذرا دھیان سے سنیں، کچھ وقت گزرا، جب میں وہاں سے واپس آیا، یہ ایک الگ معاملہ ہے کہ جب میں یہاں آپ کے سیالکوٹ کے ایئرپورٹ پہ اترا، تو یہاں جس شخص نے مجھے سب سے پہلے جو ہے وہ کلاوہ ڈالا ہے، اس نے ساتھ میرے کان میں یہ بھی کہا، آئندہ سال کے لیے تیار رہیے، ہم اکٹھے عمرے پہ چلیں گے۔ جو بات میں آپ تک پہنچانا چاہتا ہوں، پھر اس کے بعد ناغہ نہیں ہوا۔ اسی سال مسجد کے جن لوگوں نے مجھے بھیجا تھا پیسے دے کے، کچھ کم ظرف بھی لوگ ہوتے ہیں، کوئی معاملہ ہوا تو اس نے تانا دیا کہ جی آپ تو ساری زندگی وہاں پہ نہیں جا سکتے تھے، اگر ہم نے آپ کو نہ بھیجا ہوتا۔ اس نے 10,000 روپیہ ڈالا تھا اس وقت۔ تو کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں کہ وہ انسان کے دل پہ لگتی ہیں۔ یہ بات میرے دل پہ لگی۔ جب 2014 میں دوبارہ گیا تو میں نے حضور کی بارگاہ میں یہ بات کہہ دی۔ میں نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، فلاں آدمی نے مجھے کہا تھا کہ ہم نے آپ کو بھیجا ہے، وگرنہ آپ کیسے جا سکتے تھے؟ جبکہ میرا ایمان یہ ہے کہ یہاں تو بندہ کسی کے چاہنے سے، خود کے چاہنے سے بھی ممکن ہے کہ بندہ نہ جا سکے، یہاں تو آپ کے بلاوے کا معاملہ ہوتا ہے۔ بس یہ بات اس قدر وہاں پہ سنی گئی، پھر اس کے بعد ناغہ نہیں ہوا کسی سال بھی۔ یہ کرونا کے جو ہے وہ 3 سال ناغہ ہوا ہے۔ 2018 میں لاسٹ عمرے پہ تھا، پھر اس کے بعد کرونا آ گیا، 19، 20 اور 21۔ پھر 1 سال میں اللہ تعالیٰ کی توفیق سے اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی عطا سے 1 سال میں 3 مرتبہ وہاں پہ حاضر ہوا ہوں۔ ناغہ کتنے سالوں کا تھا؟ 3 سالوں کا۔ اور 1 سال میں حضور نے جو وعدہ فرما دیا تھا کہ وہاں پہ لکھی گئی تھی یہ بات، کہ جب میں نے کہا جی یہ بات لکھ دیں کہ میں ہر سال کے لیے آؤں، تو وہ جو 3 سال ناغہ تھا، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی عطائیں کتنی بڑی ہیں، وہ 3 سالوں کا خلا جو ہے 1 سال میں پر کر دیا گیا۔ وہ لوگ جو کہتے ہیں کرم ان کا ہے محدود
ان لوگوں کی باتوں پہ نہ جا اور بھی کچھ مانگ، دے سکتے ہیں کیا کچھ کہ کچھ دے نہیں سکتے، یہ بات نہ کر ہوش میں آ اور بھی کچھ مانگ۔ اس در پہ یہ انجام ہوا حسن طلب کا، جھولی میری بھر دی کہا اور بھی کچھ مانگ، جھولی ہی میری تنگ تھی کیا مانگتا ان سے، وہ تو کہتے رہے اور بھی کچھ مانگ اور بھی کچھ مانگ۔ در پہ غیروں کے زحمت نہ فرمائیے، بھیک لینے مدینے چلے جائیے، ارے کوئی دیتا ہے تو سامنے لائیے، کون دیتا ہے دینے کو منہ چاہیے، دینے والا ہے سچا ہمارا نبی۔ تو میں عرض یہ کر رہا تھا کہ جو لوگ بادشاہوں کے دروازوں پہ رہتے ہیں انہیں بادشاہوں کے خزانوں میں سے حصہ ضرور ملتا ہے، تو وہ لوگ کتنے خوش نصیب ہیں جو رب العالمین کے دروازے پہ ہوں گے اور رحمت للعالمین کے دروازے پہ ہوں گے۔ صرف یہ ہے کہ انسان کے مانگنے کا طریقہ آتا ہو۔ ہمارے مانگنے میں تھوڑی سی کمیاں رہ جاتی ہیں، وگرنہ وہاں عطا کرنے میں کوئی کمی نہیں، وہاں بانٹنے میں اور تقسیم میں کوئی کمی نہیں۔ اس لیے جو لوگ حج کے لیے جا رہے ہیں سب سے پہلے تو وہ یہ بات ذہن میں رکھیں کہ ہم کسی عام بارگاہ میں نہیں جا رہے، ہم تو رب العالمین کی بارگاہ میں جا رہے ہیں۔ براہ راست حدیث مبارک ہے کہ جو لوگ حج کے سفر پہ روانہ ہوتے ہیں جتنی دیر تک وہ وہاں پہ قیام کرتے ہیں وہ براہ راست اللہ کے مہمان ہوتے ہیں۔ حجاج جو ہیں وہ اللہ کے مہمان ہیں۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بڑی عظیم حدیث مبارک ہے، فرمایا حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا یوم عرفہ کے دن اللہ تعالیٰ جتنے بندے دوزخ سے آزاد فرماتا ہے پورے سال میں کسی دن اتنے بندے اللہ دوزخ سے آزاد نہیں فرماتا۔ علماء نے لکھا ہے کہ شب قدر کی رات کو بھی اتنے گناہگاروں کو دوزخ سے آزادی نہیں ملتی جتنی میدان عرفات میں جمع ہونے والے حاجیوں کو دوزخ سے آزادی ملتی ہے۔ میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم مینا کی مسجد میں تشریف فرما تھے حج کے دنوں میں۔ جس سال حضور حج پہ تھے مینا کی مسجد میں بیٹھے، حضرت عبداللہ ابن عمر اس حدیث کو بیان کرتے ہیں، حضور مینا کی مسجد میں تشریف فرما تھے، دو شخص آئے سرکار علیہ السلام کی بارگاہ میں، ان میں ایک انصاری تھے اور ایک ثقفی تھے۔ وہ آ کے حضور علیہ السلام کی بارگاہ میں سلام پیش کرتے ہیں اور سلام پیش کر کے حضور کے سامنے بیٹھ گئے اور عرض کی کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہم کچھ پوچھنے کے لیے آپ کی خدمت میں حاضر ہوئے ہیں، اب ذرا دلوں کو تھام کے سنیں۔ میرے اور آپ کے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فوراً ارشاد فرمایا اگر تم چاہو تو تم بتا دو تم کیا پوچھنے آئے ہو، اگر تم چاہو تو میں تمہیں وہ بتا دیتا ہوں جو تم پوچھنے آئے ہو۔ آپ سن رہے ہیں میں کیا کہہ رہا ہوں؟ یہ تو لوگوں کو سمجھ ہی نہیں آئی، وہ کسی نے اس لیے بزرگوں نے پہلے ہی کہہ دیا تھا حقیقت محمد دی پا کوئی نہیں سکتا، اتھاں چپ دی جاہے الا کوئی نہیں سکتا، حقیقت طریقت شریعت دے کسے سوا معرفت دے دسا کوئی نہیں سکتا، اساں سارے اے دنیا دے جھگڑے اساں چھوڑ دیتے پر محبت دا جھگڑا چھڑا کوئی نہیں سکتا۔ فرمایا اگر تم چاہو تو تم بیان کر دو، لیکن اگر تم چاہو تو جو تم پوچھنے آئے ہو وہ میں بیان کر دیتا ہوں۔ تو انہوں نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ بیان فرما دیں۔ اب یہ سوال ان کے دل میں ہے، مینا کی مسجد ہے، حج کا موسم ہے، عبداللہ ابن عمر کیا بیان فرماتے ہیں؟ حضور علیہ السلام نے فرمایا تم یہ پوچھنے آئے ہو کہ جب انسان احرام باندھ کے حج کے لیے سواری پر پہلا قدم رکھتا ہے اور اس کی سواری پہلا قدم اٹھاتی ہے تو اس وقت اسے کتنا ثواب ملتا ہے، اور تم یہ پوچھنے آئے ہو کہ جب انسان جو ہے وہ طواف کعبہ اور مقام ابراہیم پہ نوافل پڑھتا ہے پھر اسے کتنا ثواب ملتا ہے، اور تم یہ پوچھنے آئے ہو کہ انسان جب صفا مروہ کی سعی کرتا ہے اسے کتنا اجر ملتا ہے، تم یہ پوچھنے آئے ہو کہ جب انسان حلق کرواتا ہے اور قربانی کرتا ہے اسے کتنا ثواب ملتا ہے، جب انسان وقوف عرفہ کرتا ہے تب اس کو کیا اجر اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، اور تم یہ پوچھنے آئے ہو کہ جب انسان طواف زیارت کرتا ہے پھر اسے کیا اجر ملتا ہے۔ یہ باتیں حضور نے کی ہیں تو انہوں نے فوراً عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے ماں باپ آپ پہ قربان ہوں، اللہ کی قسم ہے ان باتوں کے علاوہ ہمارے دل میں کوئی اور بات نہیں تھی، ہم آپ سے یہی پوچھنے آئے تھے۔